اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ان کی اتنی آبادی. اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں, یہ جو ان کی فگر ہے نا کہ 15.7 ملین پیپل, مطلب 15 کروڑ جو یہ لوگ ہیں, دنیا کی ٹوٹل آبادی ہے اس وقت 8 ارب. 8 ارب میں سے اگر آپ 15 کروڑ یا 16 کروڑ کو نکالیں گے تو یہ 1% آف ٹوٹل پاپولیشن بھی نہیں بنتا. یہ ٹوٹل بنتا ہے 0.2% آف ٹوٹل پاپولیشن آف دس پلانٹ. یہ اتنے تھوڑے لوگ ہیں, اور اتنے تھوڑے لوگ ہو کے اتنے شروڈ ہیں, اتنی ان کی لابنگ سٹرونگ ہے کہ 1% مطلب آٹے میں نمک کی مثال بھی اس کے لیے نہیں بنتی, وہ بھی نہیں ہے. اور پھر بھی انہوں نے لوگوں کے مائنڈز کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, اور پوری دنیا جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے سے قاصر ہے, کیونکہ اتنا فائنینشیل سسٹمز کو اور ہر چیز کو یہ کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے. مزے کی بات ہے, اب میں آپ کو ان کے عقائد بتاتا ہوں کہ یہودی جو ہیں, آبادی تو ان کی یہ آ گئی, ان کے عقائد کیا ہے. تو پہلا عقیدہ ان کا جو اسلام کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہے کہ یہ الوہیت کے قائل ہیں, یہ وحدانیت کے قائل ہیں, یہ خدا کی ایک ذات کے قائل ہیں. جیسے عیسائیت کے اندر 3 خدا ہیں, مانا جاتا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو بھی خدا کہتے ہیں, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن کو وہ یسوع المسیح کہتے ہیں ان کو بھی خدا کہتے ہیں, اور تیسرا ان کا عقیدہ ہے کہ روح القدس یعنی کہ جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ بھی خدا ہیں. یہ تثلیث کا جو ان کا عقیدہ ہے. لیکن یہودیت کے اندر یہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے تشریف لائے. وہاں پہ ان کے اندر ابھی تک بھی الوہیت کا وحدانیت کا عقیدہ موجود ہے, لیکن عیسائیت کے اندر بہرحال ایک تحریف ہو چکی ہوئی ہے. دوسرا جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ایک معاہدہ کیا تھا. اللہ نے ایک وعدہ فرمایا تھا کہ تم دنیا کے اندر جا کے میرے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنا, میرے حکموں پہ عمل کرنا, میں تمہیں دنیا میں سرداری دوں گا, میں تمہیں دنیا میں راج کراؤں گا, میں تمہیں دنیا کی حکومت دوں گا, اور میں تمہارے اندر نبیوں کو مبعوث کروں گا, اور جو بڑی بڑی اقوام ہیں وہ تمہارے اندر سے پیدا کروں گا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک معاہدہ ہوا ہے بٹوین اللہ اینڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ ان کا دوسرا عقیدہ ہے اور بڑا سٹرونگ عقیدہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو پھر افضل کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ہی نبی مبعوث ہوئے, اس لیے ہم باقی لوگوں سے افضل ہیں. اسی کو نا پھر قرآن نے سورہ جمعہ کے اندر ان کو چوٹ کی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہ اے محبوب ان یہودیوں سے فرما دیجئے, کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام, سورہ جمعہ مدنی ہے, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کیونکہ مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے تو وہاں پہ یہود رہتے تھے, 3 قبائل ان کے وہاں پہ بھی آباد تھے. بنو قینقاع حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے, بنو نذیر جس کو بنو نذیر بھی پڑھتے ہیں, اور بنو قریظہ, یہ 3 قبائل وہاں پہ موجود تھے. تو اب جب اللہ نے فتح عطا فرمائی اور ان کو ایک ایک قبیلہ کر کے محبوب کریم علیہ السلام نے یہاں سے نکال دیا, تو یہ سارے لوگ خیبر میں اکٹھے ہو گئے. خیبر میں ان کے 6 قلعے ہوا کرتے تھے. جب وہاں سے بھی ان کو نکالا جا رہا ہے تو اللہ نے وہاں پہ ان کو کہا ہے کہ اے یہود, تم تو کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کی چنیدہ قوم ہیں. وہی جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ یہ کہتے ہیں ایک معاہدہ ہو چکا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اور اللہ کے درمیان. فرمایا کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم اللہ کی چنیدہ قوم ہیں. قل یا ایھا الذین ھادوا, اے محبوب ان سے فرما دیجئے اے یہودیو, ان زعمتم کہ اگر تمہیں یہ زوم ہے, انکم اولیاء للہ کہ تم اللہ کے دوست ہو, تم اللہ کی چنیدہ قوموں من دون الناس باقی لوگوں سے ہٹ کے, فتمنوا الموت تو تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اتنے ذلیل کیے جا رہے ہو, مدینے سے تمہیں نکال دیا گیا, اب خیبر سے بھی تمہیں نکالا جا رہا ہے, تو تم اگر اللہ کی چنیدہ قوم ہو تو تم واپس اللہ کے پاس جاؤ نا, موت کی آرزو کرو کہ یا اللہ ہم یہاں پہ اتنے ذلیل ہو رہے ہیں, تم ہمیں واپس ہی بلا لو بس. تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ نے پھر خود ہی فرمایا وَلَا يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ يَدَيْهِمْ, اے محبوب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے جو کچھ اعمال یہ آگے بھیج چکے ہیں, کہ ساری زندگی میری نافرمانیوں میں گزر گئی, ساری زندگی میں نے ان کے اوپر عذاب بھیجا,
مطلب سورہ جو فاتحہ ہے اس کے شروع میں بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خود اس کی تشریح فرمائی بخاری شریف کے اندر کہ غیر المغضوب سے مراد نصارہ ہیں اور یہود ہیں، اور ولا الضالین سے مراد جو ہیں وہ نصارہ ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ مغضوب اور ولا الضالین، اس کا ترجمہ یہاں پہ تفسیر میں مفسرین کرام نے ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ان سے وہ مراد لیتے تھے کہ اتنے مغضوب ہو تم لوگ، ہر وقت تمہارے اوپر غضب ہوتا ہے تو تم واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو سورہ بقرہ کے اندر یہ جو سورہ جمعہ کے اندر آیا نا ولا یتمنوہ ابدا، سورہ بقرہ میں یہ ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت، تم ہرگز موت کی امید نہیں کرو گے، ہرگز موت کی آرزو نہیں کرو گے جو کچھ تم آگے بھیج چکے۔ تمہیں پتہ ہے ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی، خدا کو جا کے منہ کیا دکھائیں گے؟ لہذا اسی لیے تم دنیا کے طالب ہو، کلیم تمہارا یہی ہے کہ ہم اللہ کی بڑی چنیدہ قوم ہیں۔ تو یہ دوسرا عقیدہ ہے بنی اسرائیل کا کہ ہم اللہ کی چنیدہ قوم ہیں، اس ایک معاہدے کے تحت جو ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان ہوا تھا۔ جو تیسرا ان کا عقیدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح الدجال ہمارا آنے والا ہے، جس کی طرف میں آپ کو پہلا اشارہ کر چکا ہوں ڈیٹیل میں۔ چوتھا جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو ایک زمین دے گا جس پہ یہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے 104 تلاوت فرمائی ہے سورہ بنی اسرائیل کی کہ اسکنوا فی الارض، کہ تم زمین میں جا کے بس جاؤ، یہ کہتے ہیں یہ جو الارض ہے نا یہ اللہ کا ایک اشارہ ہے، یہ اس میں معارفہ ہے بقول ان کے کہ ہمیں ایک زمین ملنی ہے، ہمیں ایک جگہ ملنی ہے جہاں پہ ہم ساروں نے اکٹھے ہونا ہے اور پھر وہاں سے ہم نے حکمرانی کرنی۔ اور آخر میں جو اسی آیہ کریمہ کے اندر فرمایا وجئنا بکم لفیفہ، کہ ہم تمہیں گھیر کے لے کے، ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ ہم تمہیں گھیر کے لے کے آئیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ان کو ایک زمین عطا فرمائے گا اور اس کے اندر پھر جو ہے یہ اکٹھے ہو کے رہیں گے اور وہیں سے۔ تو یہ ان کے عقائد کی بات ہو گئی۔ اب ان کی کتاب کا کیا نام ہے؟ جیسے ہماری کتاب کا نام ہے قرآن حکیم، تو عیسائیوں کی کتاب کا نام ہے انجیل مقدس، اس کو وہ بائبل کہتے ہیں۔ تو ان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے توراۃ، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، جس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور زیادہ قوی روایت یہ ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ نازل ہو گئی تھی۔ لکھی لکھائی ایک کتاب جو ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو عنایت کر دی گئی تھی۔ اب مزے کی بات ایک آپ کو اور بتاؤں کہ یہ جو اسرائیل ہے جہاں پہ اس وقت یہودیوں کا قبضہ ہے، اور جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ریاست ہے، جس کو پاکستان نہیں مانتا اور بہت سارے مسلم ممالک ہیں جو اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے اندر 18% مسلمان بھی رہتے ہیں۔ ان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے جو 60-70 لاکھ وہ اس کے اندر رہتے ہیں اسرائیل کے اندر، اس میں 18% مسلمان بھی رہتے ہیں، اور ان مسلمز کو وہ عرب سٹیزنز آف اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ عرب کے، یہ اسرائیل کے عرب ہیں، مسلمان ہیں، وہ اسی طرح سے اپنی نماز پڑھتے ہیں، جو مسلمانوں والے سارے عقیدے ہیں وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ ویسٹ بینک میں اور غزہ میں تو مسلمان ہیں ہی ہیں، وہاں پہ بھی کچھ یہود رہتے ہیں، ان دونوں ویسٹ بینک کے اندر اور غزہ کے اندر بھی، اور اسی طرح سے اسرائیل کے اندر جو موجودہ اسرائیل ہے اس میں بھی بہرحال مسلمان رہتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ آئے کیسے؟ تو وہ جو عہد نامے کی جس کی یہ بات کرتے ہیں کہ ایک عہد نامہ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان، تو اس کے تحت یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب جو نبوت ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایک کا نام تھا عیسو۔ عیسو جو تھے یہ پروفٹ نہیں تھے، یہ نبی نہیں مبعوث ہوئے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں یہ نبی مبعوث ہوئے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب یا نام پہلی دفعہ رکھا گیا اسرائیل،